social distancing, please have your mask on. And with that, I like to, Don't cross the road. yeah, just make sure you don't walk out across the street into the other parking lot while you still have your clothes that are not on you. So, don't walk out naked in the street. Thank you. رحم اللہ علی من قرأ سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صلوات پڑھیں. آج عاشور کا دن ہے. سال پر ہمیں ماہ محرم کا انتظار رہتا ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اتنی تیزی سے یہ دن گزر جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. پھر خواہش ہوتی ہے کہ آئندہ سال تک اللہ زندہ رکھے تاکہ پھر ہمیں حسین منائے. ہمارے لیے یہی حیات ہے، یہی زندگی ہے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہونا ہے. اس لیے کہ آج اگر دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، شریعت ہے، مذہب ہے، سب حسین کا صدقہ ہے. میں نے آج کی تقریر کے لیے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی، 111 اور 112. زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی. کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے سعادت دے، کیونکہ 65 سال سے میں یہ سروس انجام دے رہا ہوں، اور یہ پہلا سال تھا جس میں میں اپنی بیماری کی وجہ سے مجلس نہ پڑھ سکا. کہ آستانِ زہرا میں جناب زہرا کی غالباً یہ تھی کہ ان کی عنایت مجھ پر ہوئی کہ میں 2 تقریریں پڑھ سکوں. یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ ہمت انہوں نے مجھے دی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں تو سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ لا نتبل ولیائی یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر اس کتاب مبین میں موجود ہے. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے قرآن میں کسی شے کو چھوڑا نہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اب واقعی کربلا بھی قرآن میں ہے، کہ اب واقعی کربلا کا بھی وجود قرآن میں ہے. کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اس میں
قصص ہیں، امثال ہیں، اس میں حکایات ہیں، اس میں واقعات ہیں، اس میں عبادات کا تذکرہ ہے، اصول دین کا تذکرہ ہے، فروع دین کا تذکرہ ہے۔ میں صرف ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد سے تشریح نہیں کر سکتا، لیکن اس ترجمے سے اگر آپ توجہ رکھیں گے تو آپ نتیجہ نکالیں گے کہ واقع کربلا مکمل ان دو آیتوں میں موجود ہے۔ مکمل یہ واقع کربلا پورا کا پورا، ان اللہ اشترا من المؤمنین، انڈیڈ بے شک یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین سے انفسہم ان کی جانوں کو، وہ اموالہم اور ان کے اموال کو خریدا اللہ نے۔ دیکھیے بیچنے کا بھی ذکر ہے اور خریدنے کا بھی ذکر ہے۔ جب بیچنے کی بات آئی تو شب ہجرت علی سے کہا اے علی کیا تم اپنا نفس بیچنا چاہتے ہو؟ کیونکہ یہ نفس بڑا پیارا لگا تھا اللہ، وہ من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، انسانوں میں وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے، اللہ کی مرضی خرید رہا ہے۔ وہاں بیچنے کا ذکر ہے یا خریدنے کا ذکر ہے؟ ہم اور آپ جب کسی چیز کو خریدتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو اپنے علم کے مطابق، اپنے معلومات کے مطابق، اپنے نالج کے مطابق اس شے کو خریدتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ جن نفوس کو اور جن کے مال کو اللہ خرید رہا ہوگا وہ کیسے نفوس ہوں گے، وہ کیسے پاک و پاکیزہ ہوں گے، وہ کیسے طیب و طاہر ہوں گے، وہ کتنے اعلیٰ و عرفہ ہوں گے، وہ کتنے بلند و بالا ہوں گے، ان کی کیا عظمت ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا کہ جن نفوس کو خریدا جا رہا ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کہا ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا من المؤمنین مومنین سے انفسہم ان کے نفوس کو۔ انفس نفس کی جمع نفوس ہے اور نفوس کی جمع انفس ہے، یعنی یہ نفوس ایسے ہیں جو نفیس ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نفوس ایسے جو نفیس ہے، جو عمدہ ہے، انفس۔ یہی انفسنا و انفسکم اگر آپ کو آئے مبالہ یاد ہو، انفسنا و انفسکم، یہاں بھی وہی ان کے انفس کو خرید لیا، ان کے اموال کو خرید لیا اور اس کے بدلے میں کیا دیا؟ بِأَنَّهَا لَهُمُ الْجَنَّةُ، اس کے بدلے میں جنت ہے۔ اب سنیں کربلا کس طرح ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ مومنین ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے نظر آئیں گے۔ اب اگلی جو آیت کا جملہ ہے اس سے آپ پوری کربلا کو سمجھ لیں گے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جو بھی میدان کارزار میں آئے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اب ذرا چلیں بدر کو دیکھیں، احد کو دیکھیں، خیبر کو دیکھیں، خندق کو دیکھیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو بھی گیا ہو وہ قتل ہو گیا ہو، سوائے اس کربلا کی جگہ میں کہ بوڑھا گیا ہو، بچہ گیا ہو، جوان گیا ہو، کوئی بھی مرد گیا ہو، کوئی عورت گئی ہو، اگر لڑنے کے لیے تو وہ بھی قتل کر دی گئی۔ یقتلون و یقتلون، جو بھی میدان قتال میں آتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وعدن علیہ حقاً، یہ سچا وعدہ ہے۔ پھر تورات میں بھی، زبور میں بھی، والانجیل اور انجیل میں بھی، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، تینوں کتابوں میں وعدہ ہے، ذکر ہے، اشارات ملتے ہیں واقع کربلا کے ان کتابوں میں جو تحریف ہو چکی ہیں۔ اور پھر کہا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا وفا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تمہیں خوشخبری ہو اس تجارت پر جو تم نے کی ہے۔ اور پھر ان کی صفات بیان کی ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ وہ کون مومنین ہیں جن کے نفوس و اموال کو خریدا؟ اور پھر کہتے ہیں ذالک ھو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یقیناً کامیابی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے سودا کیا۔ اب ان کی 9 صفات ہیں۔ اب ان 9 صفات کو میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکوں گا، صرف اشارہ کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کربلا میں جتنے ہیں، حبیب بن مظاہر ہوں، مسلم بن اوسجہ ہوں، زہیر بن قین ہوں، بریر ہوں، وہب کلبی ہوں، کوئی بھی ہو،
यानी आज़ाद हो या गुलाम हो, हुर हो या कोई भी आने वाला, सब इस पर पूरे उतरते हैं या नहीं। सबसे पहले देखें अत्ताइबूना, तौबा करने वाले, हुर आ गए या नहीं, आया था और आके तौबा कर ली ना। अत्ताइबूना, तौबा करने वाले हैं, अल आबिदूना, इबादत करने वाले हैं, अल हामिदूना, हम्द करने वाले हैं, अस्साइबूना, सफ़र करने वाले हैं, अर्राकिऊना, रुकू करने वाले हैं, अस्साजिदूना, सजदा करने वाले हैं, अल-आमिरूना बिल मारूफ, अम्र मारूफ का फरीज़ा अंजाम देने वाले हैं, वन्नाहूना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने वाले हैं, वल हाफिज़ूना लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। यजीद हुदूद खुदा को पामाल कर रहा था, हुदूद को तोड़ रहा था और कुरान को ख़त्म करना चाहता था, दीन को ख़त्म करना चाहता था, इस्लाम को ख़त्म करना चाहता था, शरीयत को ख़त्म करना चाहता था। इमाम ने जान देकर इसको बचाया, इसलिए कि जब कोई चीज़ ज़ाहिर है कि उस वक्त इस्लाम को ज़रूरत इस बात की थी कि ये जो शजर इस्लाम का है, इसकी आबियारी के लिए अब पानी दरकार नहीं था, बल्कि अब ज़रूरत थी खून की, ताकि इस दरख्त को सींचा जाए, ताकि इस्लाम को आगे बढ़ाया जाए। आखिर में है वल बशरिल मोमिनीन, मोमिनों को खुशखबरी सुना दें, मोमिनों को बशारत दे दें। ये मोमिनों की बशारत और खुशखबरी का जिक्र किया जा रहा है। और फिर उस ज़माने में ये उसूल है, ये कानून है कि अगर कोई बीमार हो जाता है और उसे ब्लड की ज़रूरत होती है, तो फिर उस बीमार को ब्लड जब तक दिया नहीं जाएगा तो उस वक्त तक वो सेहतयाब नहीं हो सकता। लेकिन ब्लड के लिए ग्रुप की ज़रूरत होती है, इसका ग्रुप और उसका ग्रुप मिलता हो। उस वक्त किसी का ब्लड मिल नहीं रहा था कि जो इस्लाम की आबियारी हो। ये 72 थे जिनका ब्लड मिल गया और इन्होंने कुर्बानी देकर दीन को, इस्लाम को, शरीयत को, कुरान को, ईमान को, सबको बचा लिया। दुरूद पढ़ेंगे तो ये फज़ाइल आज नहीं पढ़ूंगा मैं, सिर्फ मैं बताना चाहता था कि ये करबला वाले जो अज़्म का पहाड़ है, करबला वाले जिन्होंने इस तरीके से दीन को बचाया, क्योंकि तखरीब तो शुरू से हो रही थी, दीन में फसाद तो शुरू से हो रहा था, लेकिन सब्र करते रहे। अली भी सब्र किया, फसबर तो फिल ऐने कज़न फिल हल्क शजा, मैंने सब्र किया, मेरी आंखों में खसो खाशाक थे, मेरे हलक में कांटे पड़े हुए थे, रात रासी ने हुआ, मैं देख रहा था मेरी मिरास लुट रही है, कि मैं सब्र करता रहा। खुद में शिक्षा नहज बलागे में जाकर पढ़ें तो सब्र अली करते रहे। इमाम हसन ने सुलह क्यों की? ताकि उसका चेहरा दुनिया को दिखा दे, जो धोखेबाज है, जो फ्रॉडी है, जो लोगों को धोखा दे रहा है, इस्लाम का लिबासा ओढ़ कर आया है, उसका चेहरा वाज़ेह हो जाए कि वो चाहता क्या है। खून बहाना नहीं चाहा। हुसैन अलैहिस्सलाम का दौर जब आया तो उस वक्त इमाम आली मुकाम जानते थे कि अगर मैंने जान कुर्बान नहीं की, अगर मैंने जान नहीं दी, तो इस्लाम बचने वाला नहीं है। वो इस्लाम जिसे हुजूर सरवर कायनात ने इतनी मशक्क़तों के साथ फैलाया है, इतनी दुश्वारियों के साथ पहुँचाया है, वो दीन ख़त्म हो जाता, वो इस्लाम ख़त्म हो जाता, वो शरीयत ख़त्म हो जाती, तो ता क़यामत क़त्ल इस्तिबदाद कर्द मौजे खूने चमन ईजाद कर। और फिर कहा, अल्लाह इक़बाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा है, मूसा फ़िरौन शब्बीर यज़ीद इंदो क़ुव्वत अज़ हयात अबद पदीर, जिंदा हक़ अज़ क़ुव्वत शब्बीरियस्त, बातिल आखिर दागे हसरत मीरियस्त। तो ये हक़ व बातिल की जान थी, ये मारकाराई हक़ व बातिल की थी। आज यज़ीद को कहने वाले अच्छा ज़रा सोचें कि हुजूर सरवर कायनात इस हसन हुसैन की क्या आज़मत थी, क्या मुकाम था। ये पुष्ट पर सवार है, इनको कंधे पे बिठाया है, ये जमाना जन्नत के सरदार हैं, इनके गोश्त रसूल का गोश्त है, इनका खून रसूल का खून है। और फिर वो इमाम आली मुकाम ने
کربلا میں پہنچ کر، اور یہ نہیں کہ ایک دم ٹرنڈم جنگ کی، نہیں، بلکہ آپ آئے 2 تاریخ کو کربلا میں پہنچے ہیں، اس کے بعد سے 9 کو جنگ ہو جاتی، 1 رات کی اور مہلت لی. میں ایک جملہ کہوں گا، مہلت لی نہیں بلکہ مہلت دی آنے والوں کو، اس طرف سے ادھر آنے والوں کو، کہ اگر 9 کو جنگ ہوتی تو پھر حر نہیں آ پاتا. تو حر کی خاطر 1 رات کی جو مہلت تھی تاکہ حر آ جائے، حر کا بیٹا آ جائے، حر کا بھائی آ جائے، جو حق پرست ہیں وہ آ جائیں. یہ 72 تو وہ ہیں کہ جو امام کے ساتھ تھے، لیکن اس دن اس لشکر سے ٹوٹ کر بھی 45 افراد تقریباً آئے ہیں جو آ کر شامل ہوئے ہیں. اور امام عالی مقام رات کو جو خطبہ دے رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، درود پڑھتے فرماتے ہیں، میں اس وقت مریض تھا، بابا نے سب کو جمع کیا ایک خیمے میں، ایک ٹینٹ میں، تمام اصحاب کو، تمام عزیزوں کو، سب کو جمع کر کے خطبہ دیا. اور خطبہ یہ تھا، اللہم انی احمدک، پروردگار میں تیری حمد کرتا ہوں، الان اکرمتنا من نبوہ، تو نے نبوت کے ذریعے ہمیں مکرم کیا ہے، محترم کیا ہے، نبوت کے ذریعے ہمیں معظم بنایا ہے. اکرمتنا من نبوہ وعلمتنا القرآن، تو نے ہمیں قرآن کا علم دیا ہے، وفقہتنا فی الدین، اور دین میں تفقہ عطا کیا ہے، وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئدہ، تو نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سمجھنے کے لیے دل دماغ دیے ہیں. یہ بڑا جامع خطبہ ہے. میں صرف اشارے کر رہا ہوں، ذرا سوچیں، آپ الفاظ پہ غور کریں کہ مجھے سننے کے لیے ہمیں کان اللہ نے دیے ہیں، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سمجھنے کے لیے دماغ دیے ہیں، اور پھر کہا فَجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہمیں شکر گزار میں قرار دے. اب ذرا فرق دیکھیں کہ جب حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے کے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو پھر کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کرنے والے ہوں گا. وہ نبی کی منزل ہے. وہاں پر اسماعیل کہتے ہیں مصیبت پر صبر کرنا ہے، اور یہ امام حسین کی منزل ہے کہ مصیبت پر شکر کر رہے ہیں. فَجَعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہمیں شکر گزاروں میں قرار دے، شکر گزاروں میں قرار دے. اور پھر امام عالی مقام نے جب یہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ رات کا وقت ہے تو میں سے لے کر چلے جاؤ، میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں، ایک ایک اہل بیت کو بھی لے جاؤ، تم سب چلے جاؤ، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، میں تنہا اس سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں. لیکن کوئی نہ گیا. ادھر مسلم نے اس جگہ کھڑے ہوئے، کہا مولا آپ چاہتے ہیں ہم چھوڑ کے چلے جائیں؟ ارے جب تک ہم ان کے سینوں میں نیزے نہیں گھونپیں گے، ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، ہم نہیں جائیں گے. سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے، کہا مولا اگر ہمیں 100 مرتبہ قتل کیا جائے، جلایا جائے، اور ہاتھ کو جلا کر ہوا دوڑا دیے جائے، پھر بھی آواز دیں گے تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں. اور ادھر زہیر بن قید کھڑے ہوئے کہ اگر 1000 مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے اور مولا آپ آواز دے. اور جب عزیزوں سے کہا نا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اور مسلم کے ظاہر عقیل کے فرزندوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، مسلم کی شہادت کافی ہے، تو اس وقت یہ جواب دیا ان لوگوں نے کہ مولا قیامت کا دن ہوگا، نبی کے سامنے جائیں گے، ہم کیا دکھائیں گے؟ وہ پوچھیں گے تم نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا، حسین کو چھوڑ کر چلے آئے. اور ادھر عالم کیا ہے، امام عالی مقام صبح عاشور کی ہوتی ہے، عاشور، اور رات بھر عبادت میں بسر ہوئی. اور پھر جو اصحاب کا خیمہ ہے حبیب کے خیمے میں حبیب نے جمع کر لیا، اور تمام خیموں میں سب جمع تھے. اور جمع ہونے کے بعد سے کہتے ہیں کہ آپس میں مذاق ہو رہا ہے،
اور وہ تلواروں پر سیکل کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. تو کہا آج کی رات کیا ہے؟ کہا اس سے بہتر کوئی رات نہیں، کیونکہ کل ہمیں امام کی خدمت میں قربانی دینی ہے، سیدھے جنت پہ جانا ہے. یہ شوق شہادت تھا. نماز کی آوازیں آ رہی ہیں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، صبح نمودار ہوتی ہے. ادھر تیر آتے ہیں 50 امام حسین کے ساتھی امام سے جدا ہو جاتے ہیں. اور ادھر امام کو جس کا انتظار تھا اور بڑا شرمندہ آیا، ہاتھوں کو اپنے باندھ دیا، چہرے کو چھپا لیا. اور کا بیٹا تھا، اور کا بھائی تھا، اور کا غلام تھا. آنے کے بعد سے قلب پہ گر پڑا. کہا تم ہو کون؟ چہرہ تو کھولو. اب جو چہرہ کہا میں حر ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، بڑا گنہگار ہوں. کتنی دیر لگی حر کی بخشش میں. اب آپ قرآن کی آیت سنیں، التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہیں. دیکھا آپ نے کتنی جلدی توبہ قبول ہوئی. ان الحسنات یذهبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. حسنہ کے قریب آ گیا، حسین کے قریب آ گیا. اور پھر حر نے کہا مولا اجازت دیجئے، یہ آج کے دن کا تذکرہ ہے اور میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ جی بھر کے روئیں گے، جی بھر کے روئیں گے. کہا مولا اجازت دیجئے کہ میں سب سے پہلے جاؤں، کیونکہ میں بڑا خطا کار ہوں، بڑا گنہگار ہوں پہلے. اور ادھر عزیزوں کی ہے کہ رشتہ دار کہتے پہلے ہم جائیں گے. اصحاب کہتے یہ کیسے ممکن ہے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ لوگ پہلے جائیں. حر نے جس وقت کہا ہے نا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے، کہا اچھا جاؤ، اگر تمہاری خواہش ہے. تو حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے. آپ سن سکیں گے یہ جملہ، جب بیٹے کو بھیجا ہے اور بیٹا گیا ہے اور جنگ کی ہے اور گھوڑے پر سنبھل نہ سکا ہے اور زین سے زمین پر آیا ہے، تو آواز دی ہے بابا میری مدد کو آئیے. اب ادھر سے حسین چلے، ادھر سے حر چلا. حر نہ پہنچ سکا، حسین پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد سے جب حر نے کہا بیٹے کہاں ہو، تو حسین نے کہا میرے پاس آ جاؤ، تمہارا بیٹا میرے پاس ہے. اور اس کے بیٹے کا سر حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا تھا. میں کو کہا مولا حر تو نہ پہنچ سکا اور آپ پہنچ گئے، لیکن جب آپ کا بیٹا اکبر گھوڑے سے گرے گا تو کون ہوگا اس وقت آپ کی مدد کرنے والا. ادھر جنگ ہوتی رہی، اصحاب جاتے رہے. نماز کا وقت آ گیا. آپ نے آج ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے کہا کہ جنگ بند کر دو، ہم نماز پڑھ لیں. وہ لوگ ظاہر ہے کہ اگر مسلمان تھے تو نماز کی اہمیت کا احساس ہوتا. لیکن کیا اسلام ہے؟ نماز رسول کو قتل کرنے والوں کا اسلام کیا ہے؟ نام نہاد اگر اسلام بھی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کہا کہ جنگ بند نہیں ہوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد سے تیر آنے لگا. صحابی جو ہے 2 صحابی کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے پر تیر لینے لگے. اور جس وقت نماز امام نے ختم کی ہے تو صحابی زمین پر گر گئے کہ مولا کیا میری شہادت قبول ہوئی ہے، کیا میری نماز قبول ہوئی؟ کہا بے شک. اور کہا کہ ابو سمامہ سیدابی نے کہا تھا کہ مولا نماز کا وقت ہے، ذکرت الصلاۃ، میں نماز کو یاد رکھا. اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے. وذالک المصلین. اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ اصحاب گئے ایک ایک. جب ایک صحابی جون ہے، جون جو ہے غلام ہے، وہ ابو ذر کے غلام تھے. پھر علی کے پاس رہے، علی کے پاس سے امام حسن کے پاس آئے. امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کے پاس آ گئے. ضعیف العمر ہیں، سیاہ فام ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں. امام نے کہا بڑی خدمت کی ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. کہا مولا آپ نہیں چاہتے کہ میں جنگ کروں، آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون سے مل جائے. مولا یہ کیوں ایسی بات ہے؟ تو امام نے جب انہوں نے اصرار کیا تو اجازت دی. کہتے ہیں کہ مولا آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون سے مل جائے. کہتے ہیں کہ وہ گئے اور بتایا کہ میں کون ہوں. اور اس وقت امام جب آئے ہیں اور ان کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم
बैद वजहू, परवरदिगार से उनके चेहरे को नूरानी बना दे। और कहते हैं कि करबला में उनके जिस्म से जितनी खुशबू आ रही थी किसी और के जिस्म से नहीं थी। उनके हक को गुलाम आका का फर्क नहीं था। एक एक जाता रहा, शहादत दर्जे पर फायद होता रहा, असहाब शहीद हो गए। और उसके बाद से जब अजीजों की बारी आई तो एक एक को भेजना शुरू किया। कहते हैं कि हुसैन ने कहा सबसे पहले मेरा बेटा अकबर जाएगा, अब वो कतील अव्वल कतील सफ। और फिर अल्लाह ने इनका चेहरा रसूल का चेहरा बना दिया था, ताकि अगर लोग हुसैन की बात न माने तो चेहरा देख कर ये तो समझ ले कि इस खानदान से इनका ताल्लुक है, इस खानवादे के ये लोग हैं। और उसके बाद से कहा अल्लाहुम्मा शद्दल हाउलाइल कौम, परवरदिगार तो इस कौम पे गवाह है ना, बरदल गुलामुन, वो जवान जा रहा है, अशबहन्ना से खुलकन व खलकन वो मंतकन रसूलुल्लाह, जो अखलाक में, किरदार में, रफ्तार में, गुफ्तार में पैगंबर की शबीह है। अकबर रवाना हुए, अकबर गए और उसके बाद उन्होंने कुर्बानी दी और अकबर के सीने पे बर्छी लगी। बस एक जुमला अर्ज करूंगा कि अकबर के ने सलाम किया है, खुदा मदद के लिए नहीं बुलाया। कबल इसके कि हुसैन पहुंचते, वहां पर देखा तो ज़ैनब पहुंच गई, ज़ैनब पहुंच गई, अकबर के करीब ज़ैनब पहुंच गई। जब ज़ैनब को देखा क्यों गई थी ज़ैनब, आप समझे कि और किसी वक्त नहीं आई, लेकिन यहाँ पर ज़ैनब क्यों गई थी, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बेटे को देखकर बाप की जान रूह निकल जाए, ताकि जरा समझो बढ़ जाए। और उसके बाद से अब एक जुमला कहूंगा, इस जुमला के लिए मैं कहता हूँ रोने के लिए और किसी रोने की जरूरत नहीं है। आपने जो सीने से बर्छी निकाली थी तो या अली कहा, अब या अली कह के मुझे आज तक नहीं मालूम अपने बाप अली को मारा था या बेटे अली अकबर को कहा था। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। और फिर आखिरकार सबने कुर्बानी दी, अब्बा से वफा हुई और फिर इमाम उस बच्चे को लेकर आए कुर्बानी के लिए, जो आखिरी कुर्बानी। आप सोचें कि अव्वल में जो आता है और आखिर में जो आता है, तो आखिर में तो सबसे बड़ी कुर्बानी होगी ना। तो नाम तो असगर है लेकिन कुर्बानी सबसे बड़ी है, कुर्बानी सबसे बड़ी है। हाथों पर लेकर आए हैं और दामन से ढांक दिया, और जब कपड़े से ढांक दिया लोग समझे कुरान का वास्ता देकर आ रहा है, वास्ता देने आ रहे हैं। ये कुरान नातिक थे, ये कुरान नातिक से लेकर आए। काहे हुज्जत लाई के फर्जन, तो अपनी हुज्जत तमाम कर लो। गम रेत पे लिटा दिया और लिटाने के बाद से कहा अब जो खुश खोट में जबान फेरी, तो ये कैफियत थी कि असगर का जबान फेरना था, ये पूरा रुख फेर दिया। न तीर चलाई न तलवार चलाया, लेकिन पूरे लश्कर का रुख फेर दिया। असगर तुम तीर मारने आए थे, तीर खाने आए थे। अल्लाह। उसके बाद जब सबकी कुर्बानी हो चुकी, इमाम आली मुकाम खेमे में आए और आने के बाद से बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपने बयान को। आपने सुना, आपकी आवाज़ें बुलंद हुई, गिरिया किया। आज के गिरिए के लिए कोई मसाइब की ज़रूरत नहीं है। ज़रा तसव्वुर करें, चले करबला चलते हैं, तसव्वुर करें कि इतनी लाशें पड़ी हुई हों, असहाब की अज़ीज़ों की खेमे में बीबियाँ हो, उनके पूरे घर उजड़ चुका हो। क्या कैफियत होगी खेमे में, क्या कैफियत होगी खेमे में। इमाम आए, खेमे में आने के बाद से इमाम ने कहा बहदर वो संदूक तो लाओ जिसमें पुरानी पोशाक है। आपने वो पोशाक निकाली, वो पोशाक जगह जगह से तार की और तार करके पहन लिया। पूछा ये क्या किया? कहा शायद दुश्मन रश किया, मेरे कपड़े भी जिस्म में न रहने दे, तो तुमने चाहा कि ये कपड़ा पुराना पहन लो और तार तार कर दिया। उसके बाद से फिर इमाम हुसैन ने सबसे खुदाफिज कहा, या ज़ैनब व या उम्म कुलसूम व या रुक़य्यतु व या रबाब अलैकुन्न मिन सलाम, खुदा हाफिज सलाम हो।
زینب بھائی آنے کے بعد کہتے بھیا مجھے ماں کی وصیت یاد آئی ہے. وصیت کیا ہے؟ کہ اب ذرا بند تو کھولے. اب جو بند کھولا گلے کا بوسہ لے لیا. میری ماں نے کہا تھا جب میرا بیٹا رخصت اخیر کے لیے جائے تو تم کا بوسہ لینا. کہ مجھے بھی ایک وصیت یاد آئی ہے ذرا اپنے بازو کو تو. اب جو بازو کا بوسہ لیا حسین نے کہ کیا بات ہے کہ ان میں رسل باندھی جائے گی, ان میں رسی باندھی جائے گی. اجرکم اللہ. امام حسین جب آپ نکلے خیمے سے عجیب منظر تھا. یوں محسوس ہوتا تھا جنازہ اٹھ رہا ہے, یوں محسوس ہوتا پورا جنازہ اٹھ رہا ہے. آنے کے بعد سے باہر پھر گھوڑ سوار, جب گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو کوئی بٹھاتا ہے, کوئی سوار کراتا ہے. اس وقت امام حسین یقیناً والا دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, یا فرسان الہجا, یا پر صفا, اے بہادرو, اے دلو, اے شیرو, تم کہاں ہو؟ آؤ آؤ مجھے سوار کراؤ. کوئی نہ آیا, کوئی نہ آیا. کہا اگر اجازت دے اللہ ہمیں دوبارہ زندگی میں تو آئیں. لیکن نہیں, امتحان کی منزل تھی. پردہ ہٹا, زینب نکلی. کہا میرے پاس جائے, آج میں سوار کراؤں گی. زینب نے حسین کو سوار کرایا, زینب کو سوار کرایا, زینب کو سوار کرایا. حسین سوار ہوئے اور اس کے بعد سے امام حسین یہ کہتے ہیں سوار ہونے کے بعد اے گھوڑے میں جانتا ہوں تو پیاسا ہے, میں جانتا ہوں تو بھوکا ہے, میں جانتا ہوں کہ تو زخمی ہے, لیکن آخری مرتبہ حسین سوار ہو رہا ہے. اے گھوڑے مجھے میدان میں لے چل, مجھے میدان میں لے چل. لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا, آگے نہیں بڑھتا. کیا بات ہے؟ اب گھوڑے نے اوپر دیکھا, اب زمین کی طرف دیکھا. اب جو حسین نے دیکھا کہ بی بی سکینہ گھوڑے کے دموں سے لپٹی ہوئی ہے. اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. اس میں جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا, نہ لے جا میرے بابا کو, نہ لے جا. حسین اترے, بیٹی کو تسلی دی, بیٹے کو خیمے تک پہنچایا. حسین روانہ ہوئے اور پھر جنگ شروع کی. کہا عباس حسین کی جنگ دیکھو, آؤ علی اکبر حسین کی جنگ دیکھو. اور واقعی ادھر حملہ کرتے تھے, لشکر فرار کرتا تھا, کوفے تک پہنچ جاتا تھا لشکر کربلا سے. یہ کیفیت تھی. حسین جنگ کرتے رہے لیکن زخم سے چور ہو گئے. ایک مرتبہ رخصت اخیر کے لیے آئے. سید سجاد کی نظر پڑی تو پوچھا کون ہے, پوچھا کون ہے, پہچان نہ سکے تیر تھے. اور پھر ایک موقع وہ آیا اتباع میں حجت کے لیے. حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا, ہے کہ حسین کی مدد کو آنے والا, ہے کہ حسین کی آواز پر لبیک کہنے والا, تاکہ کل کو شکوہ نہ رہے. حسین اگر بلاتے تو ہم آ جاتے, لیکن کوئی نہ آیا. سید سجاد اٹھے, پھوپھی اماں مجھے نزادی میرا بابا پکار رہا ہے, کہ تم سے جہاد ساقط ہے. آخر کار وہ وقت آ گیا کہ امام جنگ کرتے رہے. اتنے میں آواز آئی, یا ایتھا نفس مطمئنہ, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آ جا, تیرا رب تجھ سے راضی ہے, تو رب سے راضی ہے. ادھر امام زخموں سے چور ہے, گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. ارے زین سے زمین تک آئے ہوں گے تو راوی لکھتا بڑی دیر میں جسم زمین تک آیا, اتنے تیر پیوست تھے کہ امام کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا. آئے اور اس کے بعد سے ایک ایک شخص آتا ہے, قتل کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا. ادھر بہن دیکھ رہی تھی بھائی کی طرف, اور بہن کہتی تھی زمین کربلا اونچی ہو جا, میرا بھیا نظر نہیں آ رہا ہے. اور حسین کہتے تھے نیچے نشیب میں چل, تلے زینبی آپ گئے ہیں, زیارت کی ہے. وہاں بہن کھڑی دیکھ رہی تھی. اور پھر کہا یہ اپنا ساتن, اے ساتھ کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے, میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے.
یہ کیفیت ہے. ایک ایک شخص جب آتا ہے اور معلوم کہاں سے قتل کیا گیا, من القفا, سلام اس پر جسے پس پشت سے قتل کر دیا گیا, قفا سے قتل کر دیا گیا. اور پھر ظاہر ہے کہ ایسا عالم ہے کہ ایک مرتبہ جب امام حسین کو ذبح کیا گیا, آواز آئی الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. اور ادھر گھوڑے نے بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ پکڑے, گھوڑے نے اپنے خون سے رنگین کیا اور خیمے تک آیا. ظاہر خیمے تک فاصلہ تھا وہاں سے. جب آیا ہے, آنے کے بعد سے جب آواز سنی, سکینہ نے کہا میرے بابا آ گئے, زینب نے کہا حسین آ گئے. ادھر رباب نے کہا, اور اب جو جا کے دیکھا باغیں کٹی ہوئی تھی, سوار نہیں تھا, گھوڑے نے اپنا فریضہ انجام. ماتم حسین.